हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद इकबाल वानी आपको वेलकम करता हूं अपनी इस यूट्यूब क्लास में। और आज हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ एंड वर्क इन विलेजेस। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं गाँव में, क्या क्या काम करते हैं और किन मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है, और आजकल जो गाँव की ज़िंदगी में है उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस पिक्चर की तरफ देख लेते हैं, जो कि एक गांव की पिक्चर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो लोग बहुत सारे कामों में मशगूल हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। कुछ लोग मज़दूरी कर रहे हैं और कुछ लोग दुकान चला रहे हैं, कुछ लोग रेहड़ी चला रहे हैं, कुछ मछलियाँ पकड़ रहे हैं, कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो ये पिक्चर हमें बताती हैं कि गाँव के लोग अपने आप को मुख्तलिफ़ कामों में मशगूल रखते हैं, जिसके ज़रिए वो अपने लिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए अर्निंग कर लेते हैं। तो बच्चों, हमें पता है कि हिंदुस्तान की ज़्यादातर आबादी गाँव में रहती है। और इसी तरीके से जो हमारा स्टेट है, हमारी रियासत है JNK, यहाँ की भी मैक्सिमम जो आबादी है वो भी गांव में रहती है। तकरीबन 3/4 हिस्सा जो आबादी का है वो गांव में रहते हैं। और गांव के लोगों के पास एक बहुत ही बड़ा काम होता है, वो है ग्रोइंग फूड। वो अपने लिए गुज़ा खुद पैदा करते हैं। कि गांव के लोग ऐसे होते हैं जिनमें मेजॉरिटी के पास अपनी ज़मीन होती है और अपनी ज़मीन में वो खेती बाड़ी करते हैं। तो उस खेती बाड़ी के ज़रिए वो अपने लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो उनका होता है उससे उसको अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी के पास सरप्लस प्रोडक्शन हो तो वो उसको बेचकर पैसे भी कमा लेते हैं। तो दूसरा काम जो गाँव के पास होता है वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो वो जानवरों को पालते हैं और जानवरों से दूध हासिल कर लेते हैं, उससे मीट हासिल कर लेते हैं, और वो मीट और दूध और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स वो अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर सरप्लस प्रोडक्शन हो तो वो बेचकर उससे पैसे कमा लेते हैं। तो ये एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये एक तो हमारी अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेती है, और दूसरा ये अर्निंग करने का इनका एक ज़रिया भी है गांव के लोगों का। तो आपको मैं एक एक्टिविटी दे देता हूँ घर में, क्योंकि आज हम स्कूल नहीं आ पाते, घर में ही होते हैं। और अच्छी बात है, कोविड से बचने के लिए हमें घर में ही रहना है और बाकी लोगों से दूर ही रहना है, अपने दोस्तों से दूर रहना है। फैमिली मेम्बर्स के साथ हम मिलजुल कर रह सकते हैं, मगर बाकी जो बाहर फैमिली से बाहर लोग हैं उनसे दूर ही रहना है। तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप ये एक्टिविटी करें। मैं आपको एक एक्टिविटी दे देता हूँ, आप ये एक्टिविटी करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। फैमिली मेम्बर्स में भाई बहन माँ बाप होंगे, तो आप उनके साथ मिलजुल कर ये एक्टिविटी करें। तो एक्टिविटी ये है कि आपको बताना है उनको ऐसी चीज़ का नाम जो आपको पसंद हो, जो घर में बनाई जाती हो और आपको पसंद हो। किसी डिश का नाम, किसी डेज़र्ट का नाम। तो फिर डेज़र्ट मीन्स स्वीट डिश, किसी स्वीट डिश का नाम। और फिर घर वाले आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या लगता है। मतलब हलवा, अगर आप कहोगे हलवा तो घर वाले, आपकी मम्मी या आपकी बहन कहेगी इसमें सूजी लगती है, इसमें शुगर लगता है, इसमें घी लगता है। तो फिर आप इस बात पर डिस्कस करेंगे कि ये शुगर, ये सूजी, ये घी कहाँ से आता है, इससे क्या होता है। आपको अपनी फेवरेट चीज़ के बारे में पता चलेगा कि ये कहाँ से आती है और कैसे बनाई जाती है। तो ये आप एक्टिविटी घर में कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तो जो ग्रोइंग फूड है, एग्रीकल्चर है, हमारी फार्मिंग हमारी है, तो जो ये डिपेंड रहती हैं 3 चीज़ों पर। एक लैंड, वाटर एंड द सीज़न। इन 3 चीज़ों पर हमारी जो क्रॉप है ये डिपेंड रहती है। अगर हम लैंड की बात करें तो हम देख लेते हैं कि जो फसल यहाँ पर उगाई जाती है हमारे स्टेट में, कश्मीर में, वो फसल बाहर कुछ इलाकों में नहीं उगाई जाती है। यहाँ जो बाहर के इलाकों में कुछ फसलें उगती हैं, उगाई जाती हैं, वो यहाँ पर नहीं उगाई जाती हैं। इसकी वजह क्या है
کہ لینڈ جو مٹی ہے اس میں کچھ ڈفرینس ہیں. واٹر کی فیسلٹیز تو لگ بھگ سیم ہی ہوگی. ہاں سیزنز میں بہت ڈپینڈ رہتا ہے، کراپ ڈپینڈ رہتی ہے سیزن پر. جیسے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر کیلے اگائے جاتے ہیں، کیلوں کے باغ ہوتے ہیں، آم کے باغ ہوتے ہیں، سنترے کے باغ ہوتے ہیں. یہاں پر وہ چیزیں نہیں اگائی جاتی کیونکہ وہاں پر ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ بہت ہی ہاٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر اتنا گرم ٹمپریچر نہیں رہتا، تو اس کی وجہ سے یہاں پر وہ فصلیں اگائی نہیں جاتی. تو جو ایگریکلچرل پروڈکشن ہے وہ مینلی ڈپینڈ رہتے ہیں لینڈ، واٹر اینڈ دا سیزنز پر. تو اگر ہم اپنے کشمیر کی بات کریں، یہاں پر بھی مختلف علاقے ہیں، کچھ ہلی ایریاز ہیں، کچھ پلین ایریاز ہیں. اگر ہم پلین ایریاز کی بات کریں تو پلین ایریاز میں لینڈ جو ہے فرٹائل ہوتی ہے اور پانی بھی اچھی مقدار میں، اچھی کوانٹٹی میں اویلیبل رہتا ہے. تو یہاں پر ہم مختلف فصلیں اگاتے ہیں، جیسے رائس کی فصل اگاتے ہیں، جیسے مکی بھی ہوتی ہے، ویٹ بھی ہوتا ہے. اس کی نسبت اگر ہم ان علاقوں کی بات کریں جو ہلی ہیں، جو پہاڑی ہیں، جہاں کی زمین پتھریلی ہے، تو وہاں پر زیادہ سے زیادہ مکی اگائی جاتی ہیں کیونکہ وہاں پر پانی کی سپلائی نہیں ہوتی ہے، اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے. دوسرا وہاں کی زمین اتنی زرخیز نہیں ہوتی ہے. تو سیزنز کی پر بات کرتے ہوئے ہم ایک کہانی سنتے ہیں انگ چک کی. انگ چک لداخ کا رہنے والا ہے، چونکہ ہمیں پتہ ہے لداخ کا زیادہ تر حصہ سردیوں میں گزرتا ہے. لداخ کا جو سال کا زیادہ تر حصہ سردیوں میں گزرتا ہے کیونکہ وہاں کا ونٹر لمبا چلتا ہے، اور جب وہاں پر جو سمر ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 مہینے کا رہتا ہے. تو ان 4-5 مہینوں میں ان کو اتنا کام کرنا ہوتا ہے کہ وہ ان کو پورے سال کا جو بھی فصل ہے جو لگتی ہے، جو ضرورت ہوتی ہے ان کو، تو وہ انہی 4-5 مہینوں میں وہ اگانی ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اپنی زمین، اپنی فارمنگ کر لیتے ہیں. تو جب وہ اپنی زمین کو تیار کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہہ کر، ایک دوسرے کو مدد کر کے وہ پوری زمین تیار کر لیتے ہیں تاکہ کام جلدی ہو جائے. پھر وہ اپنی فصل لگاتے ہیں زمینوں میں. تو پھر پانی دینا ہوتا ہے. تو جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو پانی کی قلت ہوتی ہے، تو ان کو پہاڑوں سے پانی نکال کے لانا پڑتا ہے. اور پہاڑوں سے پانی، کیونکہ پہاڑوں پر پانی ہوتا ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر وہ پانی اپنی زمینوں تک لاتے ہیں اور اپنی زمین کو اریگیٹ کرتے ہیں. اور ایک کر کے وہ زمین کو اریگیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ساری زمین کو ہر ایک بندہ ایک ہی دن میں اریگیٹ کرے گا، نہیں، اس کو ٹائم لگتا ہے اریگیشن میں. وہ پہلے ایک کی زمین اریگیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرے کی، اس کے بعد تیسرے کی، اس طریقے سے 1 بائی 1 وہ سب کی زمینیں اریگیٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہارویسٹنگ کا سیزن آتا ہے تو وہ اپنی فصلوں کو کاٹتے ہیں اور ایک فیسٹیول بھی مناتے ہیں. اور اس فیسٹیول کا نام وہ انہوں نے رکھا ہے، یہاں پر میں آگے بڑھتا ہوں، سربلا. اس فیسٹیول کا نام ہے سربلا. وہ اس کو مناتے ہیں اور اس کے بعد اپنی فصل کاٹ لیتے ہیں. تو کچھ علاقے ایسے ہیں جموں میں جہاں پر بہت ہاٹ ٹمپریچر ہوتا ہے، پانی بھی کم ہوتا ہے، ڈرائی ٹمپریچر ہوتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر فصل زیادہ نہیں بنتی. جیسے ہم ایک لڑکی کی کہانی سنتے ہیں مکھنی جس کا نام ہے. تو ان کے پاس اپنی زمین ہے، مگر پانی کی قلت کی وجہ سے وہ اس پر جو زمین کی پیداوار ہوتی ہے وہ زیادہ نہیں نکلتی ہیں. زیادہ سے زیادہ ان کو اتنی فصل نکلتی ہے جو وہ اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں. اور باقی چیزیں جو بھی زندگی کی ضروریات ہوتی ہے، جیسے دال، شوگر، آئل، یہ ان کو مارکیٹ سے خرید کر لانا پڑتا ہے. اور کسی سال اگر بارش نہ ہو تو ان کی وہ مکی کی فصل بھی جل جاتی ہے. تو ان کے جو جانور ہوتے ہیں جن کو وہ ڈومیسٹیکیٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو گھاس واس لگتی ہے وہ بھی ان کو دور سے کاٹ کر لانی پڑتی ہے. اور پانی کی قلت کی وجہ سے جانوروں کے لیے دور سے پانی لانا پڑتا ہے. تو ایسے علاقوں میں لوگ آرام سے، آسائش سے، اچھی طریقے سے زندگی نہیں بسر کر پاتے. تو وہ ایگریکلچر سے زیادہ پریفر ان کاموں کو دیتے ہیں جہاں سے وہ پیسے کماتے ہیں. اس لیے وہاں کے لوگ، مکھنی کے گاؤں کے لوگ زیادہ تر بامبے جاتے ہیں اور وہاں پر کام کر لیتے ہیں. تو جیسے ہم نے پڑھا کہ مکھنی
کے گھر والوں کو بہت دور جانا پڑتا ہے پانی گھاس لانے کے لیے اپنے جانوروں کے لیے، یا لکڑی جلانے کے لیے ان کو لگتی ہے اس کو بھی بہت دور سے لانا پڑتا ہے، اور پانی لانے کے لیے بھی ان کو بہت دور جانا پڑتا ہے، تو اس لیے ان کا زیادہ تر ٹائم انہی کاموں میں نکل جاتا ہے۔ اور جموں کے بہت سارے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر پانی کی فیسلٹیز ہیں، تو وہاں پر ایگریکلچر اور پروڈکشن بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو دوسرا اب ہم بات کریں گے کشمیر کی خالد کے بارے میں، اب انگچک اور مکھنی کے بارے میں تو ہم نے سنا، اب خالد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ خالد کشمیر کا رہنے والا ہے، کیونکہ کشمیر کا ٹمپریچر بہت ہی ماڈریٹ رہتا ہے، پانی بھی زیادہ ہوتا ہے، مگر کچھ سالوں سے یہاں پر بھی بارش میں کمی آئی ہے۔ تو خالد وہاں ان کے پاس ایک زمین تھی جس پر وہ رائس کی پیداوار کر لیتے تھے، بناتے تھے، رائس کی فصل اگاتے تھے۔ تو چونکہ بارش کی کمی کی وجہ سے ریگولرلی بارش میں اب کمی آ رہی ہے، اور جو پانی کی قلت ہو رہی ہے زمینوں میں، تو اب ان کو اتنی فصل نہیں ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر خرچہ جو کھاد وغیرہ بیج کھاد وغیرہ میں جو بھی کچھ بچتا ہے وہ اسی میں لگ جاتا ہے، تو ان کو زیادہ نفع اس میں نہیں ملتا۔ تو اب کشمیر کے بہت سارے لوگ وہ باغبانی کر رہے ہیں، ایپل ٹریز انہوں نے اپنی زمینوں میں لگائے ہیں۔ تو خالد نے بھی اپنی جو پریویس پریکٹس تھی ایگریکلچر کی، جہاں پر وہ رائس اگاتے تھے، اب انہوں نے بھی شروع کیا ہے، فروٹ ٹریز لگائے ہیں اپنے باغوں میں، اور اس سے وہ اپنا جو روزی روٹی ہے کما لیتے ہیں۔ تو آج کل جو گاؤں کی زندگی ہے، اب ہم اس کا بریف تھوڑا نچوڑ بتاتے ہیں۔ جو گاؤں کی آج سے 10 سال پہلے جو گاؤں کی، یا 20 سال پہلے جو گاؤں کی زندگی تھی، وہ مینلی ڈیپینڈ تھی اپنے ہی ان زمینوں پر کام کر لیتے تھے، فارمنگ کر لیتے تھے، یا ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز کر لیتے تھے۔ چونکہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اب بارشیں بھی اتنی نہیں ہوتی ہیں، تو فصل بھی اتنی نہیں بنتی، اور اس سے وہ چاہتے ہیں، جتنا پیسہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کمائیں، اتنا پیسہ ان کو نہیں ملتا۔ اور گاؤں کے لوگ بہت سارے کاموں میں بھی انوالو رہتے تھے، جیسے کچھ لوگ مٹی کے برتن بناتے تھے، کچھ لوگ باسکٹس بناتے تھے، کچھ اور چیزیں بناتے تھے، اور ان چیزوں کو بنا کے وہ شہر جاتے تھے اور ان کو وہاں پر بیچتے تھے۔ مگر چونکہ اب یہ ساری چیزیں فیکٹریز میں بنائی جاتی ہیں، مشینوں کے ذریعے بنائی جاتے ہیں، تو اب ان کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں نہیں رہی۔ تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو ان کی جو پریویس پریکٹسز تھی، جو وہ پرانے زمانے سے کام کرتے آ رہے تھے، اب انہوں نے ان کاموں کو بند کر دیا، وہ کام نہیں کرتے۔ اب وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ شہر جائیں اور فیکٹریز میں کام کریں، تاکہ اپنے لیے پیسے کما سکیں اور اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکیں۔ تو یہ تھی ورک اینڈ لائف ان ولیجز کے بارے میں، آپ نے سنا اور پڑھا بھی۔ آپ اب ایک کام کریں، اس کتاب کو گھر میں کھول لیں اور اس کو پڑھیں اچھی طریقے سے، اور اگلی ویڈیو میں ہم کسی اور چیپٹر کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے کویشچنز جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تھینکس، ہیو اے نائس ڈے۔